سب سے اچھا ہے وہاں کی موت اچھی وہاں کی موت اچھی سب سے اچھا ہے حرم کے بعد دنیا میں حرم کے بعد دنیا میں مدینہ سب سے اچھا ہے حرم کے بعد دنیا میں ایک شیخ حضرت مولانا رضوان صاحب قاسمی حضرت کی دعائیں چاہتے ہوئے شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص محبت سے کہہ دے سبحان اللہ جسے کرنی ہے باتیں مجھے کو عنبر کی کرے لیکن جسے کرنی ہے باتیں مجھے جسے کرنی ہے باتیں مجھے کو عنبر کی کرے لیکن جسے کرنی ہے باتیں جسے کرنی ہے باتیں جسے کرنی ہے باتیں مشرق کی کرے لیکن یہی سچ ہے محمد کا یہی سچ ہے محمد کا پسینہ سب سے اچھا ہے یہی سچ ہے محمد معزز سامعین کرام بھینس کے آگے بین بجانا یہ تمثیل پرانی ہے اور سننے والے داد نہ دے یہ شاعر کی قربانی ہے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا HDFC کا اکاؤنٹ کھول کر یہاں چلے آئے لیکن میں آپ سے ادباً یہ گزارش کروں گا کہ جناب وسیم اختر جمالی بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں جب ان کا شعر مکمل ہو تو کم از کم آپ اپنی جگہ سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں ضرور بلند کریں تاکہ مولانا قاری وسیم اختر جمالی کا حوصلہ بلند ہو اور یہ اپنی ڈائری سے اچھے شعر آپ کے سامنے پیش کر سکے اور یہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ ماشاءاللہ شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے حرم کے بعد دنیا میں جسے کرنی ہے باتیں مشرق عنبر کی کرے لیکن جسے کرنی ہے باتیں جسے کرنی ہے باتیں جسے کرنی ہے باتیں مشرق عنبر کی کرے لیکن یہی سچ ہے محمد کا یہی سچ ہے محمد کا پسینہ سب سے اچھا ہے یہی سچ ہے محمد کا اب ایک شعر بالخصوص تمام حافظ قرآن کے حوالے یہ شعر پہنچاتا ہوں بطور خاص جی سارے لوگ کہہ دیجیے سبحان اللہ اجازت بھائی سنیے گا کہ بسی ہے آیت قرآن کی جس کے بھی سینے میں بسی ہے آیت قرآن بسی ہے آیت قرآن کی جس کے بھی سینے
بسی ہے آیت قرآن، بسی ہے آیت قرآن، بسی ہے آیت قرآن کی جس کے سینے میں وہ دنیا کے سبھی سینوں، وہ دنیا کے سبھی سینوں میں سینہ سب سے اچھا ہے وہ دنیا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قاری وسیم اختر صاحب جمالی شاعر اسلام ہے، اور شاعر اسلام کی روح ہوا کرتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس لیے آپ لوگ خاموش ہو کر کے نہ سنیں، ہر مصرے کے بعد آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی داد دیں تو ان کی بیٹری اور چارج ہوگی اور اس سے زیادہ بہتر کلام آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ آپ لوگ تو ایسا لاک ڈاؤن لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ سچ میں یہ لاک ڈاؤن کا پرچار ہو گیا ہے، مگر ان بھائی صاحب نے بالکل لاک ڈاؤن کو بالکل تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی جو ہمارے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں حضرت، تقریباً 40 کلومیٹر کی طے کر کے ہمارے پاس، اور یہ خوبصورت جلسے کو سننے کے لیے حافظ سمیر صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر چلے آئیے، ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا بول کر سنیے گا تو مزہ آئے گا۔ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے، بسی ہے آیت قرآن، بسی ہے آیت قرآن، بسی ہے آیت قرآن کی جس کے سینے میں وہ دنیا کے سبھی سینوں، وہ دنیا کے سبھی سینوں میں سینہ سب سے اچھا ہے وہ دنیا کے سبھی سینوں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک شعر سرفراز غزالی صاحب آپ کی دعائیں چاہتے ہوئے پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ جی عطا کہ فضیلت سب کو حاصل ہے، فضیلت سب کو حاصل ہے، مہینے سارے اچھے ہیں، فضیلت سب کو حاصل ہے، فضیلت سب کو حاصل ہے، مہینے سارے اچھے ہیں، فضیلت سب کو حاصل ہے، فضیلت سب کو حاصل ہے، فضیلت سب کو حاصل ہے، مہینے سارے اچھے ہیں، مگر رمضان کا یارو، مگر رمضان کا یارو مہینہ سب سے اچھا ہے، مگر رمضان کا یارو فضیلت سب کو حاصل ہے، مہینے سارے اچھے ہیں، مگر رمضان کا یارو، مگر رمضان کا یارو مہینہ سب سے اچھا ہے، مگر رمضان کا یارو۔ ایک مرتبہ
सारे लोग पेश करें। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नबी वाला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। चार मिसरे हाजिर करता हूँ। ये सर किसी के सामने अगर झुकाया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, उसके अलावा किसी के सामने नहीं। एक शेर उस हवाले से पेश करता हूँ, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अगर सुनिएगा कि हक पे जीने हक पे मरने वाले हैं, पार गमों का दरिया करने वाले हैं। अरे अब तो सब बोलिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। कि हक पे जीने हक पे मरने वाले हैं, पार गमों का दरिया करने वाले हैं, पार गमों का दरिया करने वाले हैं। कोई भी अब हमको डराना पाएगा, कोई भी अब हमको डराना पाएगा, कोई भी अब हमको डराना पाएगा, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं। तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, सरज़मीने गंज। सारे लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि हक पे जीने हक पे मरने वाले हैं, पार गमों का दरिया करने वाले हैं, पार गमों का दरिया करने वाले हैं। कोई भी अब हमको डराना पाएगा, कोई भी अब हमको डराना पाएगा, कोई भी अब हमको डराना पाएगा, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं। और चार मिसरे इसी अंदाज में आपको पहुंचा रहा हूँ। हाजिर करता हूँ मेरे खास कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं। मौलाना सुनिएगा, हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं, कि हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं, छोटे से इस दिल में मदीना रखते हैं, छोटे से इस दिल में मदीना रखते हैं। ये आरज़ू रखते हैं ना भाई, ये आरज़ू रखते हैं। सारे लोग कहेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस आरज़ू को कबूल फरमाए कि हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं, छोटे से इस दिल में मदीना रखते हैं, छोटे से हाँ छोटे से इस दिल में मदीना रखते हैं। अपने घर में बेहद खैरो बरकत है, अपने घर में बेहद खैरो बरकत है, अपने घर में बेहद खैरो बरकत है। जब से हम सुन्नत पे करीना रखते हैं, जब से हम सुन्नत पे करीना रखते हैं। और जाते जाते चार मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी रमजानुल मुबारक का महीना हम सब के सामने बहुत जल्द आने वाला है। इसमें हजरत बहुत सारे लोग बहाना लगाएंगे कि मेरी तबीयत खराब है और सरकारी दवा लाकर वो अपने आप को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि मेरी तबीयत खराब है। चार मिसरे पहुंचाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने अपने पेट पर किस तरीके से पत्थर बांधे हैं, उस पत्थर और इस रोजे को ध्यान में रखते हुए पेश करता हूँ। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, हजरत भाई सुनिएगा कि अज़ाने अमीर सुनी करके, क्या कहना, गौर से सुनिएगा भाई। नमाज़े छोड़ देते हैं, समझो तेरा अज़ाने सुनी करके, नमाज़े छोड़ देते हैं, जहन्नम की तरफ राहे सफर को मोड़ देते हैं। अज़ाने सुनी करके
نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جہنم کی طرف راہیں سفر کو مار دیتے ہیں نبی نے دھوت سے باندھے دو پاتھر نبی نے دھوت سے باندھے دو پاتھر ذرا سی بھوک لگتی ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں ذرا سی بھوک لگتی ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں دوبارہ ایشور کو پڑھ دیں تھوڑا بولیے سبحان اللہ بس 2 منٹ بہت شکریہ الحمدللہ یہاں انعام کا رواج ہے آپ بہت اچھی جگہ انعام دے رہے ہیں آپ کہیں گے کیسے تو آپ نعت رسول پڑھنے والے کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں آپ کے حوصلے کو قبول فرمائے بولیے سبحان اللہ کہ اذان سن کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جہنم کی طرف راہیں سفر کو مار دیتے ہیں نبی نے دھوت سے باندھے دو پاتھر ذرا سی بھوک لگتی ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں ذرا سی بھوک لگتی ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں 4 مصرے ہمارے حضرت مولانا اعجاز مفتاحی صاحب کے استاد محترم صاحب تشریف فرما ہے بالخصوص حضرت کی دعائیں چاہتے ہوئے اور یہ خوبصورت سا گاؤں گڑھیا گاؤں بہت دنوں سے اس گاؤں کے نام کے بارے میں سنتا تھا مگر آج پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے علاقے میں تو خیر بارہا آتا جاتا رہتا ہوں میرے گھر 4 مصرے اس گاؤں کے حوالے افضل بھائی پیش کر کے اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں جی ایک مرتبہ سارے لوگ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تو باہر والے کی آواز لگ رہی اس گاؤں کے جو لوگ ہیں اس کی آواز نہیں ہے اگر اس گاؤں والے کی آواز ہوتی تو تھوڑی سی بلندی اور ہوتی بولیے بولیے سبحان اللہ اب 4 مصرے پہنچاتا ہوں سماعت فرمائیے گا جی عطا کر کہ مومنوں او یہ گڑھیا کا یہ جلسہ دیکھو اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے کب بولیے گا بولیے سبحان اللہ کہ مومنوں او یہ گڑھیا کا یہ جلسہ دیکھو مومنوں او یہ گڑھیا کا یہ جلسہ دیکھو مومنوں یہ گڑھیا کا یہ جلسہ دیکھو جلسہ تو ہو دے جلسہ تو ہو دے جلسہ تو ہو دے بہت آج کا جلسہ دیکھو جلسہ تو ہو دے بہت آج کا جلسہ دیکھو اب ایک تمام گاؤں والوں کو شریک کرتے ہوئے اور سب کی دعائیں چاہتے ہوئے حاضر کرتا ہوں محبت سے کہتے سبحان اللہ کہ گڑھیا گاؤں والوں نے سجایا ہے یہ دل سے جلسہ کہ افضل بھائی نے سجایا ہے یہ دل سے جلسہ کہ گاؤں والوں نے سجایا ہے یہ دل سے جلسہ کہ افضل بھائی نے
کہ دریا والوں نے سجایا ہے یہ دل سے جلسہ کہ گہیا والوں کہ یہ ایمان کا جذبہ دیکھو کہ گہیا والوں کہ یہ ایمان کا جذبہ دیکھو. کچھ ایسی فرمائش بھی آئی ہے ہمارے افضل بھائی کی طرف سے، مگر انشاءاللہ اس کو دوسرے راؤنڈ میں مکمل کیا جائے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی خوراک کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.